Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. This is the third part to the show. Just before our break, I was looking at how a successful spouse application can be made. This is where somebody who is abroad, whether husband or wife is abroad, whether it's India, Pakistan, Bangladesh, wherever it is, how can they successfully come to the UK in order to join their partner? And just before the break, we'd looked at what they needed to do in terms of getting their documents ready. So there are certain documents that they need from their end, such as the TB certificate, medical certificate, English certificate, etc. And then we moved on to look at what the sponsor in the UK, the partner in the UK who will be sponsoring the application, what that person needs to do. And in particular, we were looking at the immigration rules relating to finances, which is the most problematic area when it comes to making spouse applications. The vast majority of refusals relate to this area. The financial requirement which the Home Office has, is that met? Is the person earning enough money? Has the person submitted the correct documents? And what I was looking at is the situation where it's a straightforward case where somebody has been in employment, the sponsor in the UK has been in employment for a period of 6 months. They are normally the more straightforward of cases. What do they need to submit? And as I said just before the break, there are 3 key documents that they submit. They submit an employment letter confirming their employment. They submit 6 months of wage slips, and they submit 6 months of bank statements. They are the key mandatory documents. There are additional documents that they can submit. We'll look at that after we've taken our next call. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji. जी वालेकुम सलाम जी भाई अल्लाह से बोल रहे हैं जी मैं इलियास बोल रहा हूँ जी जो आप लाइव है ऐप पे जी जी अच्छा मैं आपसे एक बात करनी थी कि मैंने यहाँ पर एक केस जमा किया था शादी का ना जी ठीक है जी तो शादी जब मेरी होगी थी उसमें वीज़ा मुझे मिल भी गया था जी ठीक है ओके 2.5 साल का ना तो फिर उसकी बात ये हुई कि वो मुझसे ना वापस में हमारी सेपरेशन हो गई सेपरेशन हो गई है ठीक है जी जी ओके तो वो फिर मैं वो से शादी नहीं की थी वो मैं छोड़ के चली गई थी जी ठीक है तो फिर मैं वहाँ से मतलब दूसरे शहर में आ गया था ना मुझे तकरीबन 11 साल हो गए इसे इंग्लैंड में ओके तो इसमें कोई बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस बेस पे कुछ वीज़ा अप्लाई कर सकूँ या कर सकूँ ओके तो फिर आपकी जो वीज़ा थी ना स्पाउस की जो वीज़ा थी इनिशियली वो कब फिनिश हो गई थी वो थी 2016 में 2000 में फिनिश हो गई थी 16 में 16 में हुई थी 16 में या 2016 में और तो कोई बच्चे ऐसा कुछ था आपकी शादी से कुछ भी नहीं था नो चिल्ड्रन आपका वो डिवोर्स हो गया वो प्रॉपर ऑफिशियल डिवोर्स अप्लाई नहीं किया अभी तक अप्लाई नहीं किया ओके नहीं तो जब आपकी वीज़ा जो फिनिश होने वाली थी और आपका इनडेफिनेट का वक्त आया तो कुछ आपने सबमिट नहीं किया था कोई एप्लीकेशन नहीं डाला था नहीं उसमें पता उसमें वो जब उससे पहले ही ना वो उसमें अपने वाइफ ने मुझे छोड़ दिया था ना ऑलराइट ओके तो क्योंकि वो उसको वो नहीं कहते मैं वीज़ा अप्लाई करता था वो मुझे उसकी पासपोर्ट चाहिए था उसको वो एड्रेस चाहिए था उसका सब कुछ मुझे चाहिए था वो ओके क्यों तो वो उसने देखो मुझे देने को उसने से इनकार कर दिया था कि मैं कुछ दूँ कुछ नहीं उसे कुछ सपोर्ट ही नहीं किया आपको सपोर्ट कुछ नहीं किया सपोर्ट नहीं किया मुझे सपोर्ट नहीं किया ऑलराइट ओके ऑलराइट असल प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ओवरस्टे यहाँ हो जाते हैं ऑल्दो आप आए थे लीगली राइट वो सब ठीक था आए थे लीगली मगर जब ओवरस्टे आप हो जाते हैं ना तो नॉर्मली उसका इन प्रैक्टिस एक ही रास्ता होता है टू सॉर्ट द वीज़ा आउट वो दूसरी शादी अगर आपकी हो जाए और अगर वो लड़की ब्रिटिश है और वो शादी से आपको बच्चे होते हैं या तो जिससे शादी होती है उसके पास छोटे बच्चे हैं तो इस पे आप कुछ कर सकते हैं या तो अगर आपकी वाइफ के पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो उसके साथ फिर बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है वो उसके साथ जो शादी है रिलेशनशिप है उस पर कुछ कर सकते हैं सो नॉर्मली आपकी अभी जो स्टे है वो अगर उसको लीगलाइज करना चाहते हैं तो वो रिलेशनशिप एंड चिल्ड्रन इस पे ही हो सकता है विद इन द यूके मैं बच्चा है कोई ना बीवी में जो है वो ब्रिटिश है ना जी सॉरी आपका कौन ब्रिटिश है
میں اس کا میں چلڈرن یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, چلڈرن میں بچی بچہ یہاں پر ہے ہی کوئی نا, بچہ کوئی نہیں. بچہ نہیں ہے رائٹ. تو ابھی آپ کی کوئی نئی شادی ہوئی ہے؟ سوری آپ نے کیا کہا؟ نہ ابھی میں کچھ نہیں, ابھی میں اکیلا ہی ہوں. اکیلے ہے نا. تو یہ ہے نا کہ اگر نئی اگر آپ کی شادی ہو جائے نا تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا اچھا, مطلب پران سے مجھے پھر ڈیورس دینی پڑے گی؟ وہ ڈیورس اتنی اگر آپ کی ایون اسلامک شادی بھی ہو جائے اور بچے ہو جائے نا تو وہ اگر بچہ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی وہ ویزا دے سکتے ہیں وداؤٹ ڈیورس, وہ مل سکتا ہے آپ کو. نا اگر پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی نہ ہو جائے, آپ سنگل ہی رہے, تو سنگل جو ہوتے ہیں ایڈلٹ ہوا سنگل, اس کو ویزا ملتی ہے, مگر وی ہیو ٹو شو کہ 20 ایئرز اس نے یو کے میں گزارے. 20 ایئرس کا رول ہے نا, پہلے وہ 14 تھا, وہ تو یہ گورنمنٹ نے نکال دیا, 14 سے لے کر اس نے 20 کر دیا. سو ویزا مل سکتی ہے بٹ یو ہیو ٹو شو کہ آپ نے 20 ایئرس یو کے میں پاس کیے. سو ایون آپ 19 ایئرس پہ بھی اپلیکیشن ڈالتے ہیں نا تب بھی وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, ایون ایٹ 19 ایئرس وہ ریفیوز کرتے ہیں. یہ تو کمپلیٹ 20 ایئرس کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کے آئی تھنک آپ نے کہا کہ اتنے سال تو نہیں ہوئے نا ابھی تو یو کے میں. اصل پرابلم مجھے 11 سال 11 ایئرز ہو گیا نا جی. پرابلم ہے کہ 11 پہ کچھ نہیں کر سکتا. جو اگر کسی نے 11 ایئرز لیگلی گزارے, لیگلی, سو فار ایگزامپل وہ کوئی اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھے اور ورک ویزا پہ چلا گیا, پھر اسپاؤس ویزا پہ چلا گیا, اس نے 10 ایئرز یو کے میں لیگلی اس نے پاس کیے, تو اس کے لیے رولز ڈفرینٹ ہے. اس کو انڈیفینٹ مل سکتا ہے وہ بیسس پہ, مگر جس کا یہاں یو کے میں جس کا اسٹے ایلیگل ہے, جس نے اوور اسٹے کیا ہے اور وہ سنگل ہے, تو اس کو 20 ایئرز کا ریزیڈنس پروو کرنا پڑتا ہے یو کے کا. سو ڈیفیکلٹ ہے اس کا. تو جی تھینک یو ویری مچ. یور کال ہے. ہم نیکسٹ ول ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی تھینک یو فار کالنگ. جی بھائی آپ کا کوشچن. جی میں وہ آپ سے معلومات کر رہا تھا, یہ اپریل میں جو یہ نیا ویزا کا وہ انوویشن ہے کہ کیا اس کا یہ سلسلہ چلا, یہ تھوڑا سمجھا سکتے ہیں آپ؟ جی وہ نو پرابلم. کیا سلسلہ ہے؟ وہ بیسکلی 2 ویزاز لائے ہیں, وہ اسٹارٹ اپ ویزا اینڈ انوویٹو ویزا. وہ جو پہلے تھا نا انٹرپرنر ویزا, جس پہ کافی لوگ آئے ہیں, انڈیا پاکستان سے بھی آئے ہیں کافی لوگ. انٹرپرنر ویزا اس نے بند کر دیا اور اس کی جگہ میں لائے اسٹارٹ اپ ویزا اور انوویٹو ویزا. اس میں ایک فلیکسیبلٹی یہ ہے, اسٹارٹ اپ میں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, انوویٹو میں صرف 50,000 پاؤنڈس کی ضرورت ہے. مگر اس میں ایک بگ پرابلم ہے, از اے بگ پرابلم, جس وجہ سے کسی کو ویزا ہی نہیں مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوم آفس نہیں, ایک انڈیپینڈنٹ باڈی اگر کسی کا بزنس کا جو پلان ہے اس کو اپروو کریں گے, انڈیپینڈنٹ باڈی, اس کے پاس 20-25 باڈیز ہے, اگر وہ باڈی نے کسی کا بزنس پلان اپروو کیا تو ہوم آفس ویزا اس کو دیں گے. پرابلم کیا ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی ہے وہ تو کوئی ہمارا جو پلانز ہے وہ تو اپروو ہی نہیں کریں گے. وہ تو نارملی اس کو تو کوئی کمپیوٹر آئی ٹی بزنس وہ اپروو کرتے ہیں. سو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہاں کوئی ویئر ہاؤس کھولوں گا, یا تو کوئی یہ شاپس ہوگی میری, یا تو کوئی فیکٹری میں اوپن کروں گا, تو یہ تو جو انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو یہ پلانز کو اپروو کرتے ہیں, یہ لوگ تو وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے وہ ٹائپ آف بزنسز میں. وہ تو اس کو ہائی لیول کا کوئی بزنس چاہیے. سو اصل میں فرام اے فائنانس پوائنٹ آف ویو یہ ایزی کر دیا. اسٹارٹ اپ میں تو کوئی پیسے ہی نہیں چاہیے, انوویٹو میں صرف 50,000 چاہیے, وہ سب ایزی ہے. بگیسٹ پرابلم ہے وہ جو انڈورسمنٹ لینا ہے انڈیپینڈنٹ باڈی کا, وہ مل نہیں رہا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے اس میں. سو نئی اسکیم تو آ گئی مگر کسی کو ویزا ہی نہیں مل رہا ہے اس میں. سو بھائی تھینک یو بھائی آپ کا کال کے لیے, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. سو جی تھینک یو. سو دیر از اے اسکیم which replaces the entrepreneur scheme, startup and the innovator. The problem is you must obtain endorsement from a body. There are no bodies endorsing the type of businesses that people normally want to pursue. We'll look at that in greater detail in another show. But unfortunately, that brings us to the end of the show. Inshallah, I should be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.